نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، آج ہر انسان پریشان ہے، ہر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں اور حالات سے مارا ہوا ہے۔ جسے پوچھئے، جسے دیکھئے، ہر کوئی انسان اپنے اپنے طبقے میں اور اپنے اپنی جگہ پر پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی اپنے گھریلو زندگی کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی دکان کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی زمین اور جائیداد کو لے کر پریشان ہے، کوئی کسی اعتبار سے پریشان ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اور اپنی اپنی علم کے مطابق، اپنی جانکاری کے مطابق، اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق اس پریشانی سے اور ان حالات سے اور ان تکلیفوں سے اور ان آزمائشوں سے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کوئی اگر دکان کے اعتبار سے پریشان ہے اور کوئی اگر کاروبار کے لائن سے پریشان ہے، کوئی اپنے رزق کو لے کر پریشان ہے، تو وہ اسی اعتبار سے کوشش میں لگا ہے کہ وہ اس پریشانی سے نکل آئے، اس پریشانی سے، اس حالات سے نکل آئے۔ لیکن کبھی یہ ہم نے سوچا نہیں کہ آج ہم پر جو پریشانی ہے، آج ہم پر جو حالات ہیں، آج ہمارے لیے یہ سرزمین، یہ ملک جو تنگ ہو رہا ہے، اور ہماری زمینوں کے مسئلے، ہمارے گھروں کے مسئلے، ہماری تجارتوں کے مسئلے اور ہمارے کاروبار کے مسئلے جو خطرے میں پڑے ہیں، یہ کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے۔ ہم پریشانی کا علاج مزید پریشانیوں کے ساتھ کرنے لگے۔ ذرا اور سے سنیے گا کہ ہم پریشانیوں کا علاج مزید پریشانیوں سے کرنے لگے ہیں۔ ہم حالات کا مقابلہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کرنے لگے ہیں۔ ہم یہ سوچنے لگے ہیں کہ ہم پر جو حالات آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے، ہمارے پاس دکان نہیں ہے، ہمارے پاس معیشت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم پر یہ حالات آئے ہیں اور اس وجہ سے ہم پر یہ پریشانیاں آئی ہیں۔ اور اسی لحاظ سے جب یہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کا حل
ہماری دکانوں کی چمک دمک سے ہے، ہماری پریشانیوں کا حل، مسائل اور ہمارے مسئلوں کا حل وہ دکانوں سے ہے، مکانوں سے ہے، کاروبار سے ہے اور پیسوں سے ہے، زمین و جائیداد سے ہے۔ جب یہ ہم سوچنے لگتے ہیں تو پھر ہم اسی اعتبار سے محنت شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مزید پریشانیوں میں ہم گھرتے چلے جاتے ہیں، مزید الجھنوں میں ہم پھنستے چلے جاتے ہیں۔ ہر کوئی یہ بات اپنی زندگی پر نافذ کر کے دیکھ لے کہ جب کبھی بھی انہوں نے حالات کا مقابلہ دنیا کے ساتھ کیا ہے، دنیاوی اسباب کے ساتھ کیا ہے، اور حالات کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے دنیاوی اور ظاہری چیزوں کا سہارا لیا ہے، وہ مزید مسئلوں میں پھنستے چلے گئے۔ کیونکہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، مسئلوں کا حل اللہ نے دنیاوی ساز و سامان میں رکھا ہی نہیں ہے، مسئلوں کا حل دکان میں رکھا ہی نہیں ہے، مسئلوں کا حل کاروبار اور تجارت پر رکھا ہی نہیں ہے، مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے پر رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ حکومت بدل جائے گی، یہ سرکار بدل جائے گی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہمارے اوپر اور مسلمانوں، ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اگر وہ حکومت، یہ حکومت بدل گئی تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسئلوں کا حل حکومتوں کے بدلنے پر رکھا ہی نہیں ہے، مسئلوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اسباب پر رکھا ہی نہیں ہے، مسئلوں کا حل کاروبار کو بڑھا لینے پر رکھا ہی نہیں ہے، مسئلوں کا حل بینک بیلنس بنا لینے پر رکھا ہی نہیں ہے، مسئلوں کا حل زمین و جائیداد کو بنا لینے پر رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسئلوں کا حل اعمال پر رکھا ہے۔ کس پر رکھا ہے؟ اعمال پر۔ مسئلوں کا حل اعمال پر ہے، مسئلوں کا حل نمازوں پر ہے، مسئلوں کا حل قرآن کریم کی تلاوت پر ہے، مسئلوں کا حل ذکر پر ہے، مسئلوں کا حل دعاؤں پر ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے آگے سر جھکانے پر ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے گھر کو آباد کرنے پر ہے، مسئلوں کا حل دین پر ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے احکام کو ماننے پر ہے، مسئلوں کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے پر ہے، مسئلوں کا حل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین پر رکھا ہے، کسی اور چیز پر اللہ نے مسئلوں کا حل رکھا ہی نہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہیں، یاد رکھیں، جو بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل اللہ نے اپنے دین پر رکھا ہے۔ وہ دنیاوی رواج ہے، وہ دنیاوی اصول ہے، وہ دنیاوی طریقے ہیں، وہ دنیاوی سمجھ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مسئلوں کا حل کاروبار کو بڑھانے پر ہے، مال کو بڑھانے پر ہے، زمین جائیداد کو بڑھانے پر ہے، بینک بیلنس کو بڑھانے پر ہے۔ یہ دنیاوی اصول ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ ہے کہ مسئلوں کا حل، مسائل کا حل، پریشانیوں کا حل، تکلیفوں کا حل، حالات کا حل اللہ نے اپنے دین پر رکھا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اوپر جو مسائل آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟
یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور اس سے پہلے فرمایا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، اور تم جو آزمائشوں میں گر جاتے ہو، پریشانیوں میں پھنس جاتے ہو، حالات میں پھنس جاتے ہو، یہ تمہاری اعمال کی وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے، تمہاری گناہوں کی وجہ سے یہ حالات تم پر آتے ہیں. پورے قرآن میں، پورے کے پورے دین میں، پورے کے پورے احادیث کے ذخیرے میں کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم پر جو پریشانیاں آتی ہے وہ اس لیے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس اسباب نہیں ہے، تمہارے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، تمہارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے، تمہارے پاس حکومت نہیں ہے، تمہارے پاس اقتدار نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اگر فرمایا تو یہ فرمایا کہ تمہارے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اس وجہ سے، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، اور تمہاری نمازوں سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے گھر سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے گھر سے دوری کی وجہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، دین پر نہ چلنے کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے امتوں پر پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. اور جب انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، ٹھکرا دیا، تو ہم نے ان کو بڑے زبردست طریقے سے پکڑ لی ہے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے ان کو مصیبتوں میں گھیرا، پریشانیوں میں گھیرا، اور بڑے سخت انداز میں ان کی پکڑ کی ہے. اور یہ پکڑ اس لیے کی تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں، رونے دھونے والے بن جائیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن جائیں، اللہ کے گھر میں آنے والے بن جائیں، اللہ کے گھر میں آ کر سجدے کرنے والے بن جائیں، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اپنے مسائل کا حل نمازوں سے اور ذکر و اذکار سے، اللہ کے گھر کی آبادی سے کرنے والے بن جائیں. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہماری پکڑ آئی ہے ان کے اوپر، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، انہوں نے گریہ زاری کیوں نہ کی، اللہ سے گڑگڑایا کیوں نہیں، اللہ سے مانگا کیوں نہیں، اللہ کے آگے آنسو کیوں نہ بہائے. وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اتنے حالات آئے، اتنی پریشانیاں آئیں، اتنی آزمائشیں آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، ہم مصیبتوں میں گرتے چلے گئے، پریشانیوں میں گرتے چلے گئے، حالات میں پھنستے چلے گئے. ہم مزید جب کسی پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں، مزید پریشانیوں میں پھنستے چلے گئے. اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا تھا مسائل کے حل کے لیے، ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا.
ولیکن قصد قلوبہم، جب ہم نے ان رسولوں کو چھوڑ دیا، ان اعمال کو چھوڑ دیا، اللہ کے گھر میں آنا چھوڑ دیا، اللہ کی فرما برداری کرنی چھوڑ دی، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی دین کو چھوڑ دیا، اللہ کی قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے توبہ کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے آگے گڑگڑانا چھوڑ دیا، تو ہمارے دل سخت ہو گئے۔ ولیکن قصد قلوبہم، ہمارے دل سخت ہو گئے، اور سخت زمین پر جو اللہ کی طرف سے جو بارشوں کا نظام ہوتا ہے، اس زمین پر بھی کلے نہیں ہوتے، تو پھر اللہ کے رسول کی بات اثر کہاں سے کرے گی سخت دلوں پر؟ جو زمین نرم ہوتی ہے، جو زمین نرم ہوتی ہے، اس زمین پر بارش کے قطرے پڑنے سے کلے اگتے ہیں، سب سے اگتے ہیں۔ جو زمین بنجر ہو چکی ہوتی ہے، جو زمین سخت ہو چکی ہوتی ہے، اس زمین پر گلے نہیں اگتے، اس زمین پر سبزہ نہیں اگتا، وہ زمین ہرا بھرا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے دل سخت ہو گئے، نافرمانیوں میں، گناہوں میں لگ کر، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے ہم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا۔ اب لاکھ بیانات ہو، بڑی بڑی تقریریں ہو جائے، بڑے بڑے جلسے ہو جائے، بڑی بڑی محنتیں ہو جائے، کوئی اثر نہیں کر رہی ہے۔ ہر ہفتے بیانات ہو رہے، ہر ہفتے بار بار سمجھایا جا رہا، لیکن ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے۔ ولیکن قصد قلوبہم، اس لیے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ اور شیطان نے ہمارے اعمال کو، ہم جن کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کاموں کو ہمارے لیے مزین کر دیا۔ اب ہمارے پاس دل ہے، ہمارے پاس آنکھیں ہیں، ہمارے پاس کان ہے، ہمارے پاس زبان ہے، ہمارے پاس یہ زندگی ہے، ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، لیکن وہ آنکھ نہیں، وہ دل نہیں جو سمجھ سکے، وہ آنکھ نہیں جو دیکھ سکے، وہ کان نہیں جو سن سکے، اور وہ زبان نہیں جو چل سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کے بارے میں ایک وصف بیان کرنا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، دنیاوی زندگی کی حالت بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل ہے، آج ہمارے پاس بھی دل ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمارے بارے میں بتا رہی ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت بتا رہی ہے کہ ان کے پاس دل ہے، لا یفقہون بہا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ عقل وہ فہم نہیں ہے ان کے اندر۔ دنیا کی بڑی سمجھ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے بارے میں بڑی سمجھ ہے، کاروبار کے بارے میں بڑی سمجھ ہے، دنیاوی نفع نقصان کے بارے میں بڑی سمجھ ہے، اور پیسوں کی بڑی سمجھ ہے، ان تمام چیزوں کی بڑی سمجھ ہے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، نمازوں کی سمجھ نہیں ہے، اللہ کی سمجھ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سمجھ نہیں ہے، اعمال کی سمجھ نہیں ہے، نمازوں کی سمجھ نہیں ہے، دل تو ہے لیکن ان تمام چیزوں سے بے خبر ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتی نہیں ہے۔ وہ
اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض، یہ زمین میں چل پھر کر کیوں نہیں دیکھتے اللہ کی اتنی بڑی کائنات کو، اللہ کی قدرتوں کو، اللہ کی کائنات کو، اللہ کی بنائی ہوئی اس پورے نظام کو وہ چل پڑ کر کیوں نہیں دیکھتے؟ فتکون لهم قلوب یفقهون بها لهم آذان یسمعون بها، اگر وہ چلتے، وہ پھرتے، وہ دیکھتے تو ان کو سمجھ حاصل ہو جاتی۔ ہاں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، یہ آنکھیں تو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن جو دل ہے سینے میں، لیکن جو دل سینے میں ہے وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، ان کے دل اندھے ہو گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، وہ اللہ کی ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے، وہ دنیا کے شور کو سنتے ہیں، وہ دنیا کی نفع نقصان کی بات کو سنتے ہیں، وہ ساری چیزوں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن وہ اللہ کی آواز کو نہیں سنتے۔ اللہ کی طرف سے جو آواز لگائی جاتی ہے، دن میں 5 مرتبہ آواز لگائی جاتی ہے، 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی بلاتے ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہے، دنیا کے ساری چیزوں کو سن رہے ہیں لیکن اللہ کی آواز کو نہیں سنتے۔ آگے جو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ جو لوگ دل رکھ کر بھی سمجھ نہیں رکھتے، آنکھیں رکھ کر بھی وہ عبرتیں حاصل نہیں کرتے، روزانہ جنازے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میتوں کو دفن کر رہے ہیں، قبرستانوں میں جا جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف سے آوازیں لگائی جا رہی ہے، منادی لگائی جا رہی ہے، صدائیں لگائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ کون ہے؟ اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اس کی آگے بڑی سخت بات کہی ہے، اولئک کالانعام پر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ ہمارے پاس جانور ہیں، ہمارے پاس گائے بکری ہوتی ہے، آپ کبھی یہ اندازہ لگا لیں، یہ آزما کر دیکھ لیں، آپ اپنے جانوروں کو آواز لگائیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عورت کو کہ انہوں نے اپنی بکریوں کو آواز لگائی، اس کی بکری آواز سنتے ہی اپنے مالک کے پاس دوڑ کر چلی آتی ہے۔ آپ کے پاس جانور ہے، آپ آزما کر دیکھیں، آپ ایک آواز لگائیں، وہ اپنے کاروبار، اپنے چارے کو، اپنے گھاس کو، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے پاس دوڑے چلی آتی ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، ایک انسان ہے جو اپنے مالک کی آواز پر، جو اپنے خالق کی آواز پر، اپنے پیدا کرنے والے کی آواز پر اللہ کے آگے، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی دکانوں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مشغولیات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ لوگ، یہ جانور سے بھی بدتر ہے جو اللہ کی آواز پر اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہے یہ لوگ۔ اولئک هم عن الآخرة هم غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت سے غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سے غافل ہیں، جو حساب و کتاب کے دن سے غافل ہیں۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے مسائل کا حل اللہ نے اعمال پر رکھا ہے، ہمارے مسائل کا حل اللہ نے نمازوں پر رکھا ہے، ہمارے مسائل کا حل توبہ پر رکھا گیا ہے، ہمارے مسائل کا حل اللہ سے رجوع کرنے میں رکھا گیا ہے۔ اور جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، یہ امت مزید پریشانیوں میں گھری رہے گی۔ ایک مسئلہ حل ہوگا، دوسرا مسئلہ آ جائے گا، ایک پریشانی حل ہوگی، دوسری پریشانی آ جائے گی، ایک مصیبت ختم ہوگی، دوسری مصیبت آ جائے گی، ایک بیماری ختم ہوگی، دوسری بیماری آ جائے گی۔ ہم انہی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، ہم انہی پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے کاموں کو آسان فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم ان کو پریشانیوں سے نکالیں گے، مصیبتوں سے نکالیں گے، آزمائشوں سے نکالیں گے، حالات سے نکالیں گے، آزمائشوں سے نکالیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ان کے کاموں کو آسان بنائیں گے، ان کے کاروبار کو آسان بنا دیں گے، ان کے رزق کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، ہم مزید پریشانیوں میں گھرے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔